बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो का मौजू है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन और जहन्नुम से निजात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ आखिरी दम पर हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमसे अलविदा हो रहा है। ये आखिरी घड़ियाँ हैं और ये घड़ियाँ इतनी अहम हैं कि अगर हमने इन घड़ियों को ज़ाया कर दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नाज़रीन कराम, इसलिए हम सबको इस आखिरी दिन और इन आखिरी घड़ियों की बहुत ज़्यादा कदर करने की ज़रूरत है। इसका एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो रहने, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने और उसकी इबादत करने और ख़ास तौर पर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर गुनाहों को छोड़ने का अहद करने का दिन है। लिहाजा इस दिन गिड़गिड़ा कर आहोज़ारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हों, अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में हाजिर हों और अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करने की सरतोड़ कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों के करने के लिए 4 अमल इरशाद फरमाए हैं। एक, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, यानी चलते फिरते उठते बैठते हर दम ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द रखना। दूसरे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहना। और तीसरे, अल्लाह जल्ला शानहू से जन्नत मांगना और तह दिल से गिड़गिड़ा कर मोहताज बनकर जन्नत की दरख्वास्त करना। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम याद आ रहा है। आपके इरशाद पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला से जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फ़िरदौस मांगो, क्योंकि मैं जन्नतुल फ़िरदौस में हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार नदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। और चौथा काम हमने क्या करना है, चौथे, जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगनी है और रो रो कर ये दुआ करनी है कि ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमें दोज़ख से आज़ाद फरमा दीजिए। जहन्नम बहुत खौफनाक है, जहन्नम की आग बहुत तेज़ है, जहन्नम का हल्के से हल्का अज़ाब भी हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। जहन्नम से हक़ ताला की पनाह करने का तरीका क्या है कि इस जहन्नम से माह रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने की ताकीद फरमाई है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हमने अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम की पनाह मांगी, जहन्नम से आज़ादी मांगी, जहन्नम से अपनी गर्दन आज़ाद कराई। अपने घर वालों, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अकारिब के लिए गिड़गिड़ा कर जहन्नम से आज़ादी का परवाना हासिल कीजिए। ये पूरा अशरा जहन्नम की आज़ादी का है, जिससे आज का ये आखिरी दिन और आखिरी घड़ियाँ, लिहाजा जल्दी जल्दी तौबा करनी है। और तौबा की हकीकत ये है कि बंदा अपने गुनाह पर दिल में शर्मिंदा हो, दिल में अपने किए पर पछताए, नादिम हो जाए, इसका दिल दुखे कि हाय मैंने ये कैसे गुनाह किए, हाय ये गुनाह मुझसे क्यों हो गया। फिर नदामत में डूब कर रोने वाले किसी शक्ल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाए और इस गुनाह की माफ़ी मांगे और इस गुनाह को फ़ौरन छोड़ दे। ये बात ख़ास तौर पर याद रखने वाली है, तौबा के अंदर फ़िलहाल गुनाह छोड़ना भी ज़रूरी है। फिर ये अर्ज़ करे कि मेरे अल्लाह, मैं अहद करता हूँ मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, या अल्लाह मुझसे दरगुज़र कर दीजिए, अगर आपने मुझे ना बख्शा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तौबा की इस हकीकत पर अगर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि हमने अपने कबायर से मुकम्मल तौबा की ही नहीं है। रमज़ान शरीफ का रहमत वाला अशरा भी गुज़र गया, मग़फ़रत वाला अशरा भी गुज़र गया, जहन्नम से आज़ादी वाला अशरा भी आखिरी किनारे पर है, लेकिन हम अभी तक अपने गुनाहों से पूरी तरह से बाज नहीं आ रहे। जो जिस गुनाह में मुब्तला है वो ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता रहे, तो अगर दिल में तहय्या नहीं है तो फिर ये तौबा कैसी तौबा है।
رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو پھر ہم نے توبہ کہاں کی ہے، اور آخر ہم توبہ کب کریں گے؟ اور آج یہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ایک بہت اہم رات ہے، ایک بہت اہم گھڑی ہے۔ اگر رمضان شریف بغیر توبہ کے گزر گیا تو جہنم ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حقیقت معتبر ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں ہمارے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کس کے دل میں جذبہ ہے، کون سچے دل سے اپنے کیے پر نادم ہے۔ کم تولنا، کم ناپنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنظری کرنا، اس طرح کے اور کبھی اعمال، اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی، کسی نے روزے نہیں رکھے اور اس کے باوجود وہ غلط کاریوں میں مصروف ہے اور سچی توبہ نہیں کر رہا، نہ ان کے ماں باپ نے منع کیا، نہ ان کے بھائی نے ان کو روکا، نہ ان کے شوہر نے ان کو روکا، نہ ان کے بیٹوں نے انہیں روکا، تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم دیکھیں خاندان کا جو سربراہ ہے، مثال کے طور پہ والد ہے، تو والد کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب اس کی رعیت میں ہیں۔ اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں اور والدین ان کو منع نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے روز اس والد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو ان غلط کاموں سے کیوں نہیں روکا۔ تو رمضان شریف گزرنے والا ہے، اگر اب تک بھی ہم نے غفلت سے کام لیا ہے تو عرض ہے ابھی کچھ وقت باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گڑ گڑا لیں اور سچی توبہ کر لیں اور اس ہولناک جہنم سے بھی بچ جائیں، اور اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنا لیں، اپنے اخلاق شریعت کے مطابق اپنا لیں، اپنے اعمال کو سنوار لیں، اور جن کبائر میں آج دنیا ڈوبی ہوئی ہے اور ہم بھی ان میں مبتلا ہیں، ہم ان سے بچیں اور ہم اپنی جانوں پر رحم کھائیں۔ توبہ ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اور فرائض و واجبات ادا کرنے سے جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الفرقان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر لیں گے۔ تو یہ ایک کتنا اہم موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس گھڑی کو اہم سمجھیں اور اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، ہم نے تراویاں پڑھ لی ہیں، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، ہم نے عمرے بھی کر لیے، ہم نے حج بھی کر لیے، تو ایک پہلو ہم نے پورا کر لیا، لیکن دوسرا پہلو جو ابھی بھی باقی ہے، جس سے نہ بچنے کی صورت میں جہنم جانے کا شدید خطرہ موجود ہے، تو اللہ کے لیے ابھی بھی وقت ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آج تو ہمیں مسجد میں بیٹھ جانا چاہیے، یا اپنے گھر میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنی بخشش کا پروانہ لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھیں۔ آج ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے اٹھیں گے۔ بندے کی ذرا سی ندامت اور دل میں یہ تہیہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہو جائے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی کہہ دیں کہ یا اللہ اگر غلطی سے ہو بھی گیا تو میں پھر بھی توبہ کر لوں گا، اور اگر یہ بھی عرض کر دیں کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دے دیجئے اور اتنا حوصلہ عطا فرما دیجئے کہ میں آج کی سچی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہوں گا۔ یا اللہ میرا ماحول، میرے دوست، میرے عزیز و اقارب مجھے دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل نہ کر دیں، میں کمزور ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، مگر کوئی دل سے چاہے تو صحیح، دل میں ندامت ہو تو صحیح، شرمندگی ہو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے دینے کے پیمانے بہت وسیع ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ آج رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہم رو رو کے گڑ گڑا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ ہم یہ اہم رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اسے شاپنگ میں مت ضائع کریں، اسے لغویات میں ضائع نہ کریں، اسے ہم شور و غل اور غوغا میں ضائع نہ کریں۔ ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مزدوری لینے والی رات ہے، ہم نے پورا مہینہ جو نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھی، جو تلاوت کی،
کی، جو زکوٰۃ دی، جو فطرانہ دیا، جو بھی نیکی کے اعمال کیے، تو آج وہ گھڑی آ گئی ہے، آج ہم نے وہ مزدوری لینی ہے۔ تو ہم بجائے مزدوری لینے کے ہم اپنے کسی دوسرے مشاغل میں مصروف ہو جائیں اور وہ اپنی مزدوری اور وہ اپنے نیک اعمال سارے ضائع نہ کر دیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم توجہ الی اللہ کریں۔ یہ زندگانی ختم ہونے والی ہے، نہ جانے کس وقت موت واقع ہو جائے، اس لیے ہوش میں آ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض رکھنا بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی ناراضگی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آتی ہے اور اس کی رضامندی فرائض و واجبات وغیرہ کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب یہ تہیہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ شاید کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، جس وقت یہ رمضان رخصت ہو رہا ہو، شاید ہمیں بھی مغفرت کا، بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ اللہ پاک ضرور ہم پر اپنا کرم فرمائیں اور اپنے فضل سے ہم کو دوزخ سے آزاد فرمائیں اور جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔